آج ہی میں نے ایک بات کہی اپنے طلباء کو بخاری شریف میں، حضرات صحابہ کا مزاج تھا کہ پوری زندگی میں میرا نبی ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ آج میری صبح سے شام تک کے میرے اعمال سے میرا نبی ناراض ہو رہا ہے، صبح سے شام تک کے ہمارے اعمال سے اللہ کا نبی ناراض ہو رہا ہے۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ میرا نبی میرے عمل سے ناراض نہ ہو۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت کا یوں گزر ہوا، فرمایا یہ مکان کس کا ہے؟ فرمایا فلاں صحابی کا۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا، آگے چلے۔ وہ صحابی مسجد نبوی میں آئے، حضرت کو سلام کیا تو حضرت نے سلام کا جواب تو دیا لیکن تھوڑی بے رخی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو وہ صحابی نے حضرت کو تو کچھ نہیں پوچھا، کسی کو پوچھا کہ کوئی بات ہوئی ہے، مجھ سے ناراض لگتے ہیں حضرت؟ فرمایا ہمیں بھی نہیں معلوم، تمہارے مکان سے گزرے تھے تو پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان، بس اتنا۔ تو صحابی نے کیا کیا، ابو داؤد شریف میں ہے، جا کر پورا مکان گرا دیا۔ اور پھر عجیب و غریب بات، حضرت کو آ کر یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے گرا کر آیا، کوئی شانوان نہیں بتائی اپنی کہ میں گرا کر آیا۔ حضرت ہفتے کے بعد ادھر سے پھر نکلے، فرمایا یہاں ایک مکان تھا، کیا ہوا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ ناراض ہو گئے تھے تو اس کو توڑ دیا۔ حضرت خوش ہو گئے، ان کو بلایا۔ اب مکان بنانا تو بالکل جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ضرورت کے لیے مکان بناؤ۔ پھر حضرت ناراض کیوں ہوئے؟ اصل میں انہوں نے اپنے مکان کے اوپر اسراف کر کے گنبد بنایا تھا، یہ ایک اسراف ہوا، ضرورت سے زائد چیز ہوئی، گنبد بنانا اپنے مکان کے اوپر، حضرت اس پر ناراض ہوئے تھے۔ تو اس صحابی نے مکان ہی پورا توڑ دیا۔ صحابہ چاہتے ہی یہ تھے کہ حضرت ہمارے کسی عمل سے ناراض نہ ہو، کسی عمل سے، اور نبی علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ میں میرے صحابہ سے کبھی ناراض نہ ہوں، دونوں طرف سے تھا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا، انبیاء کے بعد افضل ترین اس دنیا میں حضرات صحابہ۔